بلاسفیمی کا جو کیس چل رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس موقع کے اوپر ببانگ دوحل کہا تھا کہ تمہیں اپنا یہ فیصلہ چاٹنا پڑے گا، اور 3 دن نہیں گزرے تھے بقیہ 2 ججوں نے اس فیصلے کو معطل کر دیا، اور واضح رہے کہ یہ فیصلہ معطل ہوا ہے، کالعدم نہیں ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر بحث ہونی ہے، لیکن بہرحال اس پہلے جج کو اپنا فیصلہ چاٹنا پڑا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا بوریا نشین عالم پورے اقتدار کو ٹکر دے رہا ہے۔ جب تک اقتدار دیندار لوگوں کے پاس تھا وہ دور اسلام کا عروج کا زمانہ کہلایا۔ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام، مولوی کو تو بس مسلح پر ہونا چاہیے۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بعد جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے وہ بخاری شریف۔ اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی قوم کے سیاستدان ہوا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور سیاست انبیاء کا ورثہ ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیث رکھی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ سیاست کا اولین اقدار کون ہوا؟ لیکن آج ہم نے بدقسمتی سے ان کے پروپیگنڈے میں آ کر کے سیاست کو دین کا شعبہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کے اگر کامیاب ترین سیاستدانوں میں کوئی لسٹ بنا کر نام لکھا جائے تو سر فہرست آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آئے گا۔ دنیا کے بہترین سیاستدان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیاسی نقطۂ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے۔ ہم تو سیاست کو دین سے الگ چیز تصور کرتے ہیں، اس لیے ہم نے کبھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیاسی پہلو سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسلامی نظام کا نفاذ کیا ہے؟ یہی تو سیاست ہے، اور کیا ہے؟ آج ہم نے سیاست کو بے دینوں کے حوالے کیا، اور ہم سمجھے کہ دین صرف نماز پڑھنے پڑھانے کا نام ہے، تو ہم اسی تک رہ گئے۔ مسجدیں آباد ہیں، اور پارلیمنٹ جہاں سے قانون سازی ہو کر ہماری مسجد بھی براہ راست قانون سے اثر انداز ہوتی ہے، وہاں پر بے دین لوگ بیٹھے ہوئے جب چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہمارے بارے میں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت رکھی، بعد میں آنے والوں کی اطلاع کے لیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ اپنی قوم کے سیاستدان تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی وفات پا جاتا دوسرا نبی ان کا سیاستدان بن جاتا تھا۔ میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، لہٰذا میرے بعد کوئی میرا نائب نبی تو نہیں آ سکے گا، بلکہ میرے کے بعد کیا ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے۔ آج ہم نے اقتدار بے دینوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ جو انبیاء کا ورثہ تھا وہ ہم نے بے دینوں کو دیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو دیا ہوا ہے جن کو انبیاء کی وراثت کا کچھ بھی علم نہیں۔ اس لیے ملک کے اندر جو بے دینی اور فحاشی اور بریانی روز بروز پھیلتی جا رہی ہے، غیر اسلامی قانون سازیاں ہوتی ہے، ہم سب اس میں کہیں نہ کہیں مجرم ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ آپ نے نافرمانی کے اندر کسی کی کوئی معاونت نہیں کرنی، بلکہ نیک کاموں کے اندر لوگوں کی معاونت کرنی ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ ہے۔